السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جامع مسجد مدعو، معزز مصلیان کرام، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کا، ایک ساتھ مل بیٹھ کر کتاب و سنت کی باتیں سننے کا ایک سنہرا موقع عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین جو باتیں کہی جا رہی ہیں اور کہی جا چکی ہیں، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ انسانی زندگی کے دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ایک ایمان اور دوسری چیز تقویٰ۔
پرہیزگاری. بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ایک چیز دوسری چیز کے لیے لازم و ملزوم ہے. اگر کسی شخص کے اندر ایمان ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے تو اس کا ایمان بیکار ہے. کسی کے اندر تقویٰ تو ہے لیکن اس کی زندگی ایمان سے خالی ہے تو وہ بھی بیکار ہے. مزید وضاحت کے ساتھ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے جیسے ایک موبائل کے لیے سم کارڈ کا ہونا ضروری ہے اور سم کارڈ کے لیے موبائل کا ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس اگر موبائل ہے لیکن سم نہیں ہے تو وہ آپ کے کسی کام کا نہیں. اور آپ کے پاس سم ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں روپے کا بیلنس بھی موجود ہے لیکن اس سم کو یوز کرنے کے لیے موبائل نہیں تو وہ سم بھی بیکار ہے. بالکل یہی کنڈیشن ایمان اور تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سی ایسی جگہیں ہیں، بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں ایمان اور تقوی کو ایک ساتھ جوڑا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یہاں ایمان اور تقوی دونوں چیزوں کو ایک ساتھ پیش کیا گیا. اے اہل ایمان، اے مومنوں، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ایمان اور تقوی کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. مومن ہوگے تو اللہ سے ڈرو گے، مومن نہیں ہوگے تو اللہ سے نہیں ڈرو گے. اور جب ڈرو گے تو کل کے لیے کچھ تیاری کر سکو گے. جب خوف ہی نہیں ہوگا، ڈر ہی نہیں ہوگا تو آپ کل کے لیے کیا تیاری کریں گے؟ اس لیے پہلے کہا کہ مومنوں ڈرو، اور کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. اور پھر فوراً کہا گیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو غور کرنا چاہیے، ہر انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کیا بھیجا ہے. سب کو معلوم ہے. جن چیزوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور جز ہے، ان میں یوم الآخر، ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن بھی ہے. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر اور ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کے دن، آخری دن، قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر پر. وضاحت دیکھیے. پہلی چیز، اے اہل ایمان،
مومنوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کے اندر اتنا ہی زیادہ تقویٰ بھی ہوگا، اور جس کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا وہ کوئی بھی کام کرتے وقت یہ سوچے گا یہ ہمارا یہ کام جو ہم کرتے جا رہے ہیں یہ کل قیامت کے دن کے لیے یہ کام کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اچھا ہے تو کریں، برا ہے تو چھوڑ دیں۔ اس لیے دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے اہل ایمان، اے مومنو، تم اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ یہ سوچ یاد ہے نا جب رات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گشت کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک عورت چولہا جلا رہی ہے اور اس کے گرد بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، ہانڈی کا ڈھکن اتار کر ہٹا کر دیکھا تو پتا چلا کہ اس میں کوئی کھانا نہیں بن رہا ہے، چند پتھر پڑے ہوئے ہیں اور پانی جوش مار رہا ہے۔ پوچھا بہن یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا کہتی ہے وہ؟ بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ بیٹوں کچھ پک رہا ہے، بچوں کچھ پک رہا ہے، کھانا تیار ہو رہا ہے اور بچے کسی انتظار میں جاگتے جاگتے سو رہے ہیں۔ کہا تم نے اس کی شکایت، اس بھوکمری و فاقے کی شکایت تم نے امیر المومنین سے کیوں نہیں کی؟ خود امیر المومنین ہے اور کیا کہتے ہیں کہ تم نے امیر المومنین سے اس کی شکایت کیوں نہیں کی؟ تو اس عورت کا جو جواب تھا وہ سنیے، میں کیوں جاؤں امیر المومنین سے شکایت کرنے میں؟ وہ تو امیر المومنین جب بنایا گیا ہے تو اس کو خود فکر ہونی چاہیے کہ کون سا گھر بھوکا سو رہا ہے، کون سا آرام سے سو رہا ہے۔ واللہ میرے بھائی قیامت کے دن میں عمر کا ایمان بنو گی۔ لوک تنتر کی، جمہوریت کی، بولنے کی جو آزادی اسلام نے دی ہے، اپنے خلاف بھی بولنے کی جو آزادی اسلام نے دی وہ کہیں نہیں ملے گی، یہ آواز تھی۔ حضرت عمر نے کہا بہن لوگوں میں تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ دربار خلافت گئے، گلے کی بوری، شکر، گھی، اس زمانے میں جو اناج کا جو سامان چلتا تھا، یہ نہ کہہ بیٹھی مولانا شکر، کہا تو شکر اس زمانے میں چلتی تھی کہ نہیں چلتی تھی؟ کہاں سے لائے ہو؟ کیا بول جاتے ہو؟ اس زمانے میں جو اناج چلتا تھا کہ بوری، ضروری سامان، تیل وغیرہ، مسالے وغیرہ لیا اور اپنے کاندھے پر لادا تو ان کا خادم کہنے لگا امیر المومنین خادم تو میں ہوں، کہاں پہنچانا ہے مجھے بتائیے۔ دیکھیے حضرت عمر کا جواب، کہا نہیں میں پہنچاؤں گا، تمہارا وہ کہتا ایسا کیسے ہو سکتا؟ آج تک آپ نے اپنے کاندھوں پر اناج اور گلے کی بوری نہیں لاتی اور آج آپ لا دیں گے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، آج بھی سامان میں ہی پہنچا کر آؤں گا۔ اس نے ضد کی تو امیر المومنین کا جواب یہ تھا خادم جس جگہ آج یہ سامان مجھے پہنچانا ہے اس عورت نے قیامت کے دن امیر المومنین کا عمر کا گریبان پکڑنے کی بات کہی۔ اس لیے یہ سامان میں ہی پہنچاؤں گا کیونکہ قیامت کے دن گریبان میرا پکڑا جائے گا، ذمہ دار میں ہوں تم نہیں۔ اب کاندھے پر بوری لا رہے ہیں، اناج ڈلتا، تیل مرچ مسالہ لے کے جا رہے ہیں، یہ کارے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کل قیامت کے دن کے لیے تیاری، سوچ، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، اس لیے قیامت کا احساس بھی تھا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔
ایک بار آواز دی اپنے خادم کو، سنو، کہاں ہو؟ نہیں سنا۔ تھوڑی دیر کے بعد نمودار ہوا، حضرت عمر فاروق نے اس کا کان مروڑ اینڈ دیا، اپنے غلام کا کان اینڈ دیا، سنائی نہیں دیتا، کب سے آواز دے رہا ہوں؟ اس خادم نے کہا امیر المومنین، آپ نے میرا کان کو اینڈ دیا، میرا کان کو مروڑ دیا، آپ میرے آقا ہیں، مالک ہے، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ معاملے پر غور کر لیجئے گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ لیجئے گا، آپ نے کہیں ناجائز تو میرا کان کہیں مروڑا، کہیں آپ کو کہیں دھوکہ تو نہیں ہوا؟ آپ ہی نے تو تھوڑی دیر پہلے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، میں اسی کام کے لیے گیا ہوا تھا، شاید آپ بھول گئے ہیں، آپ کو یاد نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اتنا سنا، سننے کے بعد کہا ادھر آؤ، مجھے یاد آ گیا ہے، آئے میرے خادم، یہ رہا میرا کان، حاضر ہے، لو تم اس کان کو تم بھی اینڈ لو، اپنا انتقام لے لو، اپنا بدلہ لے لو۔ خادم نے جواب دیا کہ بدلہ لینے کے لیے آپ کو نہیں بولا، صرف احساس دلانا چاہتا تھا کہ آپ ہی نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور آپ ہی یہ کہہ رہے ہیں اور آپ ہی نے میرا کان مروڑ دیا۔ فرمایا امیر المومنین میں غلطی انسان سے ہوتی ہے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن تمہیں انتقام دے رہا ہوں، تم اپنا کان مروڑ لو میرا۔ کہا نہیں، آپ کو احساس ہو گیا، میں نے معاف کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں تم مجھے اس وقت اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا آقا ہوں، تم میرے غلام ہو۔ آئے میرے خادم، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تم ہمارے اس کان کے مروڑنے کا حساب و کتاب، اس کان کے ہیرنے کا حساب و کتاب کل تم قیامت دن اللہ کے سامنے پیش کر دو، اللہ کی عدالت میں پیش کر دو، جہاں ایک ایک نیکی کا انسان محتاج ہوگا۔ نہیں، مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے، اسی دنیا میں حساب کتاب برابر کر لو، کل قیامت کے دن میں تمہیں کوئی نیکی نہیں دے سکتا، نہیں، اپنا انتقام لو۔ بہت اصرار کے بعد اس غلام نے حضرت عمر فاروق کا کان مروڑا تو اس نے ہلکے سے ہٹا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں خادم، مجھے احساس ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہارا کان کتنی زور سے مروڑا، تم اینڈتے رہو، جب مجھے محسوس ہو جائے گا کہ ہاں اتنی تیز میں نے تمہارا کان اینڈا ہوگا، تب میں تم سے کہوں گا چھوڑ دو۔ اس پورے واقعے کو سامنے رکھنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر اپنا کان اگر اعتبار ہے اپنے خادم سے تو اس کے پیچھے وہی چیز، وہی ایمان کا فرما ہے، وہی تقویٰ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل اس نے قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، عراق، ایران، آذربائیجان، چین، فلسطین، مصر، یہ سارے ملک شامل ہیں اس کے اندر۔ اتنی لمبی چوڑی حکومت، خلافت سنبھالنے والی شخصیت، اور ایک معمولی سے غلام سے کہہ رہی ہے کہ میرا کان مروڑ۔ حضرت عمر فاروق کو ایسا کرنے پر اگر کوئی چیز مجبور کر رہی ہے تو وہی تقویٰ ہے، وہی خوف خدا ہے، اور وہی قیامت کے دن جواب دہی کا احساس ہے۔ جب جواب دہی کا احساس نکل جائے تو معاف کیجیے گا، جب ہمارے دل سے یہ احساس نکل گیا کہ ہمیں جواب دینا ہے تو پھر سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین و جائیداد پر بھی قبضہ کر لے گا۔ ایک باپ بھی پیر کمر پر لٹکائے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی اپنے 4 اور 5 بیٹوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا۔
اور صاف کہے گا میرا بڑا بیٹا اس نے میری دیکھ ریکھ زیادہ کی ہے، زیادہ حصہ اس کو، تم فلاں کی زمین تم فلاں تم، کیونکہ جب احساس نکل جائے قیامت کے دن جواب دے گا تو پھر دنیا کے اندر نہ عدل قائم رہے گا، نہ انصاف باقی رہے گا، نہ تقویٰ باقی رہے گا، نہ ایمان باقی رہے گا۔ اسی لیے اس آیت کے اندر تینوں چیزوں کو جوڑ دیا۔ اے اہل ایمان، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، جب تم اللہ سے ڈرو گے تو پھر قیامت کے دن کا احساس اپنے اندر پیدا کرو گے۔ اس لیے پھر سے اس آیت کو اپنے ذہن میں بٹھائیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے اہل ایمان، اے مومنو، تم اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہے۔ اس احساس کو اپنے ساتھ آئیے اس تقوی کے تعلق سے قرآن کی دوسری آیت آپ کے سامنے پیش یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء یہاں یہ کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن کس طرح ڈرو؟ ڈرنے کی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ بہت سی چیزوں سے انسان ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، خطرناک جانوروں سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، آگ سے ڈرتا ہے، زہر سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ سے بھی ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ دعوے بہت پرانے ہو چکے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے، یہ کہنا بھی صحیح ہے۔ اللہ سے بڑے بڑے سیاسی لوگ بھی آتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتا اللہ کے علاوہ، یہ بولنا بہت آسان ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرو۔ انسان بہت سی چیز سے ڈرتا ہے، یہ بھی کہا گیا اپنے ماں باپ سے بھی ڈرو، ایک شاگرد اپنے استاد سے بھی ڈرتا ہے، ایک بچہ اپنے ٹیچر سے ڈرتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے ڈرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ڈرنے کا ایک حق ہوتا ہے۔ سگریٹ پیتے ہوئے ڈر بڑا بھائی صاحب ہے، اس ڈر، یہ ڈر تو ہے لیکن یہ ڈر ادب کے دائرے میں آتا ہے، یعنی چھوٹا بھائی اپنے بھائی کا ادب کر رہا ہے، اس لیے بڑے بھائی کے سامنے میری سگریٹ نہیں پینا چاہتا ہے۔ لیکن ڈر ہے، آگ لگی ہوئی ہے، آگ سے بھی ہم ڈر رہے ہیں، لیکن آگ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ آگ کو دیکھ کر بھاگ نہیں رہے، لیکن ڈر ہے، اور ڈر کیا ہے؟ ہم اس پہ جان بوجھ کر چھلانگ نہیں لگا رہے، جمپ نہیں لگا رہے، کود نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کودیں گے تو جل جائیں گے۔ یہ آگ سے ڈرنے کا حق ہے۔ زہر سے ہم ڈر رہے ہیں، زہر، اس سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ بھاگ نہیں رہے ہیں، بھاگنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ زہر کو ہم جان بوجھ کر کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ سانپ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے منہ میں انگلی نہ دیں، اس کے قریب جائیں گے، اس کو چھیڑیں گے، وہ ہمیں ڈس لے گا، پھر زہر کے اثر سے ہم مر جائیں گے۔ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جنگل میں جا کر بیابان جنگل میں شیر، اس کو دیکھ کر ہم بھاگ رہے ہیں، کیوں نہیں بھاگیں گے تو ہم پر جھپٹ لے گا، جھپٹا مارے گا، بوٹی بوٹی کر دے گا، اس کو دیکھ کر ہم بھاگ رہے ہیں۔ یہ شیر سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں تاکہ سے ڈرو، نہیں، ڈرو حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ شیر کو لے کر بھاگو، سانپ اور بچھو کے منہ میں زبردستی انگلی مت دو، آگ میں جمپ مت لگاؤ، زہر کو جان بوجھ کر مت کھائیے اور پیجیے۔ جس طرح تم ان تمام چیزوں کا حق ادا کرتے ہو، ڈرنے کا، اللہ سے بھی ڈرنے کا ایک مطلب ہے، اللہ سے بھی ڈرنے کا ایک حق ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
والوں تم اللہ سے بھی ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ کو لے کر بھاگو گے۔ اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ کام ہم کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے ان سے ہم رک جائیں۔ جن کاموں کے کرنے پر جنت بتائی ہے ان کاموں کو بجا لائیں، اور جن کاموں کے کرنے پر جہنم بتائی ہے ہم ان سے بچیں۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کہ قرآن و حدیث کے اندر جو اوامر ہے ان کو ہم بجا لائیں، جو نواہی ہے اس سے ہم اجتناب کریں، جو کرنے کے کام ان کو کریں اور جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے ہم بچیں۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب۔ اور سب سے اچھی تشریح تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، بلکہ حضرت عمر ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن کعب سے کہا یہ قرآن میں بار بار جو آیا ہے اللہ سے ڈرو ڈرو تقویٰ تقویٰ، یہ تقویٰ کیا ہے؟ آئے عمر یہ تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت عمر ابن کعب نے بڑی اچھی تعریف کی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر سے کہا آئے عمر کبھی تم بیابان اور کانٹے دار جنگل میں گئے ہو؟ کہاں؟ کانٹوں دار جھاڑیوں سے گزرے ہو؟ ہاں۔ کہا اگر زمین پر کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہوں، چاروں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں، گزرنا بھی ضروری ہو، پیروں میں تمہارے چپل بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں تم کیا کرو گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا پیروں میں چپل نہیں، بیابان جنگل راستے میں کانٹے ہی کانٹے، چاروں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں اور گزرنا بھی ضروری ہو، تو عمر نے کہا میں بہت بچ کے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے قدم رکھوں گا اور کانٹوں سے بچ کے چلوں گا، کانٹوں دار جھاڑیوں سے اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کانٹوں سے بچتے ہوئے اور جھاڑیوں سے بچتے ہوئے گزروں گا اور آگے نکل جاؤں گا۔ عمر بن کعب نے کہا بہت بچنے کے باوجود بھی دو چار کانٹے تمہارے پیر میں چبھ ہی جائیں گے، کیونکہ راستہ ہی کانٹوں دار ہے، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں کانٹوں دار ہیں، بہت بچنے کے باوجود بھی تمہیں دو چار کانٹے چبھ ہی جائیں گے، اگر بلڈ نکل گیا خون نکل گیا تو تم کیا کرو گے؟ حضرت عمر نے کہا 1000 کوشش کرنے کے باوجود، بچنے کی تمام تدبیریں کرنے کے باوجود اگر دو چار کانٹے میرے پیر میں چبھ جائیں تو ہم مرہم لگا کر دوا علاج کر کے ہم اس زخم کو میں دور کر لوں گا۔ تو حضرت عمر بن کعب نے کہا اے امیر المومنین یہی تو تقوی کی تعریف ہے، جس طریقے سے کانٹوں دار جھاڑیوں سے گزرنا ضروری ہو، راستے سے گزرنا ضروری ہو، تم کانٹوں سے بچ کے گزر جاتے ہو کہ کوئی کانٹا ہمارے پیر میں چبھ نہ جائے۔ اس دنیا میں بھی گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، قدم قدم پر گناہ تمہیں ملیں گے، جس طرح جنگل میں کانٹوں سے بچ کے گزر جانا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو، اسی طریقے سے تم دنیا میں بھی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارو، گناہوں کے راستے سے بچ کر نکل جاؤ، یہی تقویٰ ہے۔ بہت زیادہ گناہوں سے بچنے کے باوجود گناہوں کی دلدل میں رہنے کی وجہ سے دو چار خطائیں غلطیاں گناہ ہو ہی جائیں گے، جب یہ ہو جائے تو تم اس کا مرہم اور پٹی اور علاج کر لیا کرو، اور اس کی مرہم پٹی اور علاج یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے گر گڑا کر سچے دل سے توبہ اور استغفار کر لیا کرو، یہی اس کا علاج ہے اور یہی تقوی کی تعریف ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تقوی کی تعریف بتائی ہے، تو یہ ہے تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ انسان یہ تصور کرے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، میرے باپ نہیں دیکھ رہے، میری ماں نہیں دیکھ رہی، میرے رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، میرے بھائی نہیں دیکھ رہے، میری قوم نہیں دیکھ رہی، میرا قبیلہ نہیں، لیکن اس کو یہ تصور ہونا چاہیے کہ ایک آنکھ ہے جو میں دیکھ رہی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہر وقت نظر رکھے ہوئے۔ بالکل یہ سمجھو جیسے آپ ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہوں اور سفر کر رہے ہوں، آپ کی برتھ
لوअर نیچے والی برتھ ہے. رات کے اندھیرے میں آپ اٹھتے ہیں, پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں سے آئے, دیکھا ٹرین اسپیڈ میں چل رہی ہے, اور جیسے آپ لیٹنے کے لیے اپنی نیچے والی برتھ پہ چلے, آپ کی نظر مڈل برتھ پر لیٹے ہوئے ایک آدمی پر پڑتی ہے. اس کی جیب سے 2000 کے نوٹ کی ایک گڈی نکل رہی ہے, باہر کی طرف گر رہی ہے, اور وہ سویا ہوا ہے. آپ کے دل میں خیال آتا ہے پورا کوچ سو رہا ہے, چلو یہ نکل رہی ہے تو ہم لے لیں. اچانک آپ نے ہاتھ بڑھایا, بڑھانے سے پہلے دائیں بائیں کوچ کی طرف دیکھ رہے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, ٹرین اپنی اسپیڈ پر ہے, آپ مطمئن ہو گئے نہیں سب سو رہے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. آپ نے ہاتھ بڑھا دیا, بس اس کو کھینچنا ہی ہے, آدھی سے زیادہ تو گڈی نکل چکی ہے توڑ کی. جیسے ہی آپ نے اس کو کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا, آپ نے ابھی نوٹ پر ہاتھ ہی رکھا کیا کہ دل میں احساس پیدا ہوا کہ پھر دیکھیں. اچانک آپ کی نظر مڈل برتھ کی اوپر کی ایک اور برتھ, جس کو اپر برتھ بولتے ہیں, اس پر پڑی. آپ کی نظر اپر برتھ پر لیٹے ہوئے ساتھ کی پر پڑی. کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر برتھ پر جو آدمی لیٹا ہوا ہے, آپ کی اس حرکت کو دیکھ رہا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کا ہاتھ نوٹ کی گڈی کے اوپر کھینچنا چاہتے ہیں, اچانک آپ کی نظر اوپر برتھ پر لیٹے ہوئے آدمی پر پڑی. وہ آپ کی حرکت دیکھ رہا ہے. دو ہی آپشن ہے, یا تو آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی صاحب میں چور نہیں ہوں, اس کی نوٹ کی گڈی گر رہی تھی, میں اس کو واپس جیب کے اندر ڈال رہا تھا. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو یہ منائیں, بھائی میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اس لیے آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے. پھر یہ پتا نہیں کہ اوپر والا آدمی آپ کی اس بات کو مانے گا بھی یا نہیں مانے گا. کہیں وہ تقوی والا نہ ہو, متقی و پرہیزگار نہ ہو. لا محالہ آپ یہی کہیں گے کہ صاحب میں چوری نہیں کر رہا تھا, جیب کے اندر پیسہ ہی ڈال رہا تھا. یا پھر تیسرا ایک اور آپشن یہ ہے کہ نہ اوپر والے سے آپ معافی مانگیں, نہ اس کو بتائیں, گڈی آپ نکالیں اور لے کر بھاگیں, اور چلتی ہوئی ٹرین سے کودنے کا رسک مول جو آپ لے نہیں سکتے کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. آپ اس گڈی کو اندر ہی کر دیں گے, اور اوپر والے آدمی سے کہیں گے بھائی صاحب میں تو اندر کر رہا تھا, چوری کا کوئی ارادہ نہیں تھا. جب اوپر والا برتھ پر لیٹا ہوا آدمی آپ کی حرکت کو دیکھتا ہے تو آپ معمولی سا کام ایک چوری نہیں کر پاتے ہیں. یہی گناہ کے وقت, ہر چھوٹے بڑے گناہ کے وقت اگر انسان کے تصور اس کے دل میں جان چاہے کہ دنیا کی کوئی نگاہ دیکھ رہی ہو یا نہیں, لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, وہ میری اس حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے, اور مجھے حساب و کتاب دینا ہوگا, اللہ رب العالمین کے دربار میں مجھے حاضر ہونا ہوگا. تو معاف کیجیے گا, یہ تصور اگر آپ کے دل کے اندر آ گیا تو پھر آپ کو گناہ نہیں کر سکتے, آپ اس گناہ سے دور رہیں گے. اس لیے کہا گیا ہم کا مقابلی ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہ ہے اس سے ڈرنے کا حق. اور آگے ایک مشورہ کیا گیا, بلکہ حکم دیا گیا ہے, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اے اہل ایمان, جب تمہارے پاس موت آئے تو تم پورے کے پورے مسلمان رہنا, مت مرو مگر مسلمان ہو کر. یعنی جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو تمہیں پورا کا پورا مسلمان پائے. اب اس طرف جائیں گے تو پوری راہ ختم ہوگی. پورا کا پورا مسلمان کون ہے, اور پورا کا پورا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں یہی کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مت مرو مگر مسلمان ہو کر. موت نہیں آنی چاہیے تمہیں, لیکن آئے تو پورے کے پورے تمہیں اسلام کے اندر داخل. تقویٰ ہوگا, اللہ سے ڈرو گے تو پورے کے پورے مسلمان
اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہم نے رشتہ توڑ دیا ہے۔ مفہوم مخالف عربی گرامر جب آپ پڑھیں گے اصول فقہ وغیرہ کی کتابیں تو آپ کو یہ تجزیہ ملے گا مفہوم مخالف نکالنے کا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو۔ اس کا الٹا مطلب ہے یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو گے تو فرقے ہو ہی نہیں سکتے، فرقوں میں بٹ ہی نہیں سکتے۔ اب الٹا مفہوم نکالو، آج ہم فرقوں میں بٹے ہیں، مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہم مضبوطی سے پکڑے ہی نہیں۔ یہ قرآن ڈور ہے، یہ قرآن رسی ہے، جتنی مضبوطی سے پکڑو گے بلندی پہ جاؤ۔ کسی تقریر میں میں نے مثال دی تھی، پتہ نہیں اس علاقے میں دی ہے نہیں، آپ نے پتنگ کو دیکھا؟ پتنگ اڑانے والا جب پتنگ اڑاتا ہے تو پتنگ اونچی جاتی ہے اور اس وقت تک وہ بلندی پر جاتی ہے جب تک وہ اپنے ڈور سے، اپنے ماجھے سے، اپنے دھاگے سے بندھی ہوئی ہے۔ پتنگ جب تک اپنی ڈور کو پکڑے ہوئے ہے بلندی پہ جا رہی ہے، اونچائی پہ جا رہی ہے، عزت کی بلندیاں چھو رہی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب دوسری پتنگ اڑانے والا اپنے دھاگے سے آپ کی پتنگ کے دھاگے کے کنیکشن کو کاٹ دیتا ہے اور جب ڈور کٹ جاتی ہے اور جب ڈور پتنگ دھاگے سے، مانے سے اپنا رشتہ، دھاگے سے اپنا رشتہ جب منقطع کر لیتی ہے تو پھر پتنگ بلندی پر نہیں جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس پتنگ کا انجام کیا ہوتا ہے، ہچکولے کھاتے ہوئے، جمپنگ کھاتے ہوئے، ہلتی ہوئی، دلتی ہوئی، ادھر ادھر ہچکولے کھاتے ہوئے پھر وہ زمین کی اوپر آتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بنیاد کو، اس نے اپنی جڑ کو، اس نے اپنی ڈور کو چھوڑ دیا ہے۔ اب بلندی اس کا مقدر نہیں، پستی، ذلت اس کا مقدر بن چکی ہے، اور جب پتنگ اپنے اس بنیاد کو، اس رشتے کو توڑ دیتی ہے تو پھر وہ زمین پر آتی ہے، اور زمین پر آنے کے بعد پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ محلے میں پڑے ہوئے چند اوباش لڑکے اس پتنگ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور چھینا جھپٹی میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، پتنگ کو پھاڑ دیتے ہیں۔ یہی حالت آج ہماری ہے۔ جب تک اس قرآن کی ڈور کو، قرآن کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے، بلندی پر جائیں گے، عروج پر جائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن ہم نے اس قرآن سے رشتے کو توڑا، اور جب قرآن سے رشتہ توڑا تو مقدر عزت ہماری مقدر نہیں ہو سکتی ہے، ذلت، مسکنت اور بدنامی اور پریشانی ہمارا مقدر ہے۔ زمین پر جیسے پتنگ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایسی دنیا کی ساری قومیں آج ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، آج ہمیں لوٹ رہی ہے، آج ہمارا بیجا استعمال کر رہی ہے۔ کائنات کی کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل نہیں تھا جتنا اس دور میں ذلیل ہے۔ پوری دنیا میں ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر بھی مسلمانوں کو عزت نہیں مل رہی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، آج سے زیادہ، اس دور سے زیادہ مسلمان کبھی ذلیل نہیں ہوا، کبھی رسوا نہیں ہوا، اور اس کا مین ریزن ہے قرآن سے ہم نے اپنے رشتے کو توڑا۔ جو اسپیڈ کے ساتھ ترقی کرنے کے لیے قوم پیدا ہوئی تھی، آج وہ پیچھے۔ آپ کو معلوم ہے ہرن کا نام، ہرن تو جانتی ہو؟ ہرن کتنی تیز دوڑتی ہے؟ جنرل نالج یہ کہتی ہے کہ ہرن 1 گھنٹے میں 70 سے 75 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار طے کرتی ہے۔ وہ دوڑتی کتنی تیز؟ 1 گھنٹے میں 70 سے 75 کلومیٹر 1 گھنٹے میں وہ دوڑ لگاتی ہے۔ اگر نہ روکے تو 70 سے 75 کلومیٹر 1 گھنٹے میں دوڑے۔ اس کے برعکس آپ شیر کی اسپیڈ معلوم ہے آپ کو؟ شیر کی اسپیڈ 55 سے لے کر 60 کے بیچ میں ہے، یعنی شیر کتنی تیز دوڑتا ہے؟ 1 گھنٹے میں 55 سے لے کر 60 کلومیٹر تک صرف 1 گھنٹے میں۔ ہرن 70 سے 75، تو صحیح رفتار کون ہوا؟ ہرن۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہرن 1 گھنٹے میں 70 سے 75 کلومیٹر دوڑ رہی ہے، شیر 1 گھنٹے میں صرف 55 سے 60 کلومیٹر دوڑتا ہے، لیکن شیر کی اسپیڈ ہرن کی اسپیڈ سے کم ہے۔ اس کے باوجود وہ ہرن کا شکار کر لیتا ہے، ہرن پر ٹوٹ پڑتا ہے، ہرن کو اپنا شکار
رفتار لیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہرن کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے، وہ اپنے دشمن کو پیچھے بار بار مڑ کے دیکھتی رہتی ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے اوپر کتنا قریب آ گیا ہے، وہ رکتی ہے، مڑ کے دیکھتی ہے، پھر بھاگتی ہے، پھر مڑ کے دیکھتی ہے، پھر بھاگتی ہے، لیکن شیر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا ہے، اس لیے شیر اپنے سے زیادہ تیز رفتار سے دوڑنے والی ہرن پر شکار کر لیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ مسلم قوم سریع رفتار تھی، تیزی کے ساتھ ترقی کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، یہ دوسروں کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ بادشاہت اور خلافت کے لیے یہ قوم پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کے پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کر دیا، ہمارے لیے یہ بہتر، ہمارے لیے وہ بہتر، ہمارے لیے یہ اچھا، ہمارے لیے وہ اچھا، اور جب سے اس سے پیچھے مڑ کر دیکھنا شروع کیا، دنیا کی ساری قومیں جو پست رفتار تھی اس تیز رفتار سواری پر، اس تیز رفتار قوم پر حملہ آور ہو گئی ہے، اور آج یہ مسلم قوم کہیں بھی نہیں رہی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہی حال جیسے کہتے ہیں گھوڑی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ میرے بھائیوں، آج تصور کیجئے کسی اسٹیٹ کی حکومت، کسی اسٹیٹ کی سرکار صرف اس لیے بن جاتی ہے کہ وہاں یہ چرچے ہونے لگتے ہیں کہ فلاں آدمی کی وجہ سے یہاں فلاں پارٹی آ گئی، فلاں قوم آ گئی، فلاں چیز آ گئی، فلاں چیز آ گئی، جہاں ہمارے چرچے جب اس نوعیت کے ہونے لگے تو اس سے زیادہ ہم مسلمانوں کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے علاوہ کوئی مقام نہیں رہ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمیں اور آپ کو سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کہہ دیا میں نے بہت کچھ، اب اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تقریر یہاں کرتا ہوں کہ سٹاوا ہو جاتا ہے، یقیناً تقریر میری ختم ہوتی ہوئی ابھی صبح نہیں ہوتی کہ ڈاوا کا علاج والا کہتا ہے کہ آپ نے یہ تقریر فلاں جگہ کی، یہ صورتحال۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرتے کہا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرو مگر مسلمان ہو کر، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، ولا آپس میں فرقے مت ہو جاؤ، آپس میں ٹولی میں مت بٹ جاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر برسائی ہے، جو اس نے تم پر کی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ زمانے جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک روٹی باڈی کی وجہ سے ایک دوسرے کا پڑھ کر کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے تم دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اسلام نازل کر دی یا قرآن اتار کر۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، تو اللہ کی اس نعمت سے، یعنی اسلام کے نزول سے یا قرآن کے نزول سے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کی وجہ سے، نبی اکرم کے اس احسان، اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی ہو گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہیں بھائی بنا دیا۔ تو یہاں پر بھی تقویٰ کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے۔ ایمان ہوگا تو ڈر ہوگا، اور نہیں ہوگا تو کل میں نے کہا تھا کر رہا تقریر میں، کیا مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے رہیں گے اور ایک ہی چوری بھی کرتے رہیں؟ پھر بھی دنیا کے فلم اسٹار کا بچے تک کا پیسہ مار دیا، پنجاب کے منتری تک کا پیسہ مار لیا گیا۔ ایمان بھی ہوگا، مومن بھی، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلاؤ گے اور یہ بھی کرتے رہو گے تو معاف کیجیے گا، اسلام کے اندر یہ چیز نہیں چلتی کہ راز رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان۔
کہا کہ یہ دونوں ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایمان ہوگا تقویٰ ہوگا، تقویٰ کسی کے اندر ہوگا تو ایمان ہوگا، اور جس کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا اس کو اتنی ہی بزرگی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہ کالے کو گورے پر کوئی فوقیت، نہ گورے کو کالے پر، نہ امیر کو غریب پر، نہ غریب کو امیر پر، تم میں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی، عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر کوئی درجہ نہیں، اور عجم کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی درجہ نہیں، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے، دیکھیے اللہ کی نظر میں باعزت وہ ہے، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے۔ ان اکرمکم، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے، بڑا وہ ہے، عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھانے والا ہے۔ اللہ سے جو سب سے زیادہ خوف کھائے گا وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہے۔ آپ غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، معراج سے واپس آئے، جنت و جہنم کا دورہ کر کے واپس آئے، مسجد نبی میں بیٹھے، صحابہ کرام میں خطاب کر رہے ہیں، اچانک آپ کی نظر بلال کے اوپر پڑی، آپ نے پوچھا بلال، حضرت بلال کہتے لبیک و سعدیک، ہاں اللہ کے نبی میں جاؤں، آپ نے کہا بلال میرے قریب آؤ، یہ وہ بلال ہے جس کے بارے میں حدیث کی کتابیں کہتی ہے کلہما کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ زیادہ صاف ہوگا، بلال کوئلے سے بھی زیادہ کالے تھے، بلال کوئلے سے بھی زیادہ کالے، اللہ موٹے موٹے ہونٹ، حبشی، اللہ کے نبی نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، فرمایا لوگوں جانتے ہو یہ بلال کون ہے؟ اس جملے پر غور کرو، صحابہ نے کہا اللہ رسول عالم، ہمیں کیا معلوم، آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج یہ وہ بلال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھائی تو میں نے جنت کے اندر اپنے آگے آگے حضرت بلال کے پیروں کی آواز سنی، ان کے جوتوں کی آہٹ سنی، یعنی اللہ نے مجھے بتا دیا کہ بلال کو میں جنت دے کے رہوں گا، بلال ہر حال میں جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اے بلال ایسا کون سا تم عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم، شاید ایک عمل ہے جو میں روزانہ کر رہا ہوں، میں بغیر وضو کی کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، پیشاب و پائخانے سے فارغ ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، نیند سے اٹھتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، جب بھی میں وضو میرا ٹوٹتا ہے تو میں فوراً وضو ہو جاتا ہوں، اور مجھے یاد نہیں جب بھی میں وضو بناتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے جن چیز کتاب دیتا ہے میں اپنی نماز پڑھتا ہوں، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6، میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس یہی وہ نیکی ہے بلال جو تجھے تمام صحابہ میں ممتاز کر رہی ہے، اتنا کہنا تھا۔ عرب کے باشندوں نے بڑے بڑے امیر صحابہ کرام نے بلال، موٹے ہونٹوں والے بلال، کوئلے سے بھی زیادہ جن کی شکل کالی ہو، اس بلال کا ہاتھ پکڑا، اے بلال میرے گھر چلو، تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے، اے بلال میرے گھر میں چاند جیسی بیٹی موجود ہے، میرے گھر میں ایک چاند کا ٹکڑا موجود ہے، میری اپنی لمبی جگر ہے، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، اے بلال اگر وہ تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ اے بلال تمہاری صحبت میں اگر میری بیٹی آ گئی تو وہ بھی نیک عمل کر کے جنتی بن جائے گی، وہ بھی نیک عمل کر کے جنت کی مستحق ہو جائے گی، اور دیندار لڑکے سے شادی کرنے کے بدلے اللہ مجھے بھی جنت کا حقدار بنا دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو کہ ان کے دین کا معیار کیا تھا، اور شادیوں کا معیار بھی کس کو بیان کرتے تھے، ان کے اندر تقویٰ کیا تھا، اور بزرگی دیکھی ایسی کہ ایک کالے کلوٹے انسان جس کے بارے میں حدیث ہی کہتی ہے کہ کوئلے سے زیادہ کالے، موٹے ہونٹ والے، جن کو آج ہم لوگ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، اس حضرت بلال کو اللہ کے نبی نے بھری مسجد میں کہا آئیے بلال، بلال کہاں ہے؟ اللہ کے
کرنے والا ہے. یہ تقوی کے فائدے ہیں. تقوی ملے ہمیں ایمان ہوگا تو تقوی ہوگا. آئیے اور آیت کی طرف. ان کو چلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ ایمان والو اللہ سے ڈرو, ہمیشہ درست اور صحیح بات کرو. پہلے تو کہا ایمان والو, پھر کہا اللہ سے ڈرو, پھر کہا ہمیشہ درست بات کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا ہمیشہ سچی بات کرو. ایک ہوتا سچ بولو, ایک ہوتا درست بولو, دونوں میں فرق ہے. اور فرق کیا ہے؟ مولانا صاحب 12 بجے آپ کہاں تھے؟ میں بتانا نہیں چاہتا ہوں. اب مان لیجیے میں مدھوپور پہ تھا, میں نے بتا دیا میں اسٹیشن پہ تھا. یہ تو ہو گیا سچ بولنا. ایک ہو گیا مولانا صاحب آپ کہاں تھے؟ میں بتانا نہیں چاہتا ہوں. آپ نے اور جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا ہوں, اور میں جانتا ہوں بتا دوں گا تو جو بزنس میں کر رہا ہوں آپ بھی کرنا شروع کر دیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بتاؤں بھی نہیں, لیکن 5 وقت کا نمازی ہوں, اس لیے جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا. کہاں تھے؟ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے. جھوٹ ہے؟ جھوٹ تو نہیں. کہیں بھی رہے ہوں گے تو زمین کے اوپر ہی ہو, آسمان کے نیچے. جیسے ایک مولانا صاحب کو کوئی پولیس پکڑنے کے لیے آئی, انہیں کو پکڑنا تھی, وہ جانتی نہیں تھی کہ ہمیں انہیں کو پکڑنا ہے. پوچھنے لگی فلاں کو جانتے ہو؟ انہیں سے پوچھ رہی, اور وہ جھوٹ بولتے نہیں تھے. 2 قدم ہٹ گئے, کہتے کیا پوچھا؟ کہ فلاں کو جانتے ہو؟ کہ ابھی تو یہاں تھے. 2 قدم ہٹ گئے وہ, کیا پوچھ رہا؟ کہ فلاں کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں, ابھی تو یہاں تھے. یہ نہ تو سچ ہے نہ درست ہے, کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس نے جس کے بارے میں پوچھا ہے وہ آپ ہے. ججی صاحب نے کہہ دیا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے, لیکن ججی صاحب جانتے ہیں کہ اس نے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کے بارے میں نہیں جاننا چاہ رہا ہے. وہ ہم سے اس جگہ کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے. ججی صاحب کا درست جواب یہ ہونا چاہیے کہ میں جہاں پر بھی تھا ٹھیک تھا, میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ یہ درست ہے. بولیے آپ کیسا صاحب, میں کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا نہیں, لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہو زمین کے اوپر آسمان کے نیچے؟ آپ فلاں کو جانتے ہو؟ صاف کہیے ہاں جانتا ہوں, لیکن میں بتانا نہیں چاہتا. یہ کیوں کہ ابھی تو یہاں تھا. یہ جھوٹ میں لکھا جائے گا, جھوٹ کے اندر بنے رہیے آپ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے, چاہے جتنے بڑے سچے دعوے کرتے رہیے, لیکن جھوٹ. قرآن کیا کہتا ہے؟ تقویٰ یہ نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, درست بالکل سیدھی بات کرو. پوچھنے والا کیا پوچھ رہا, اس کے من کے موافق اس کا جواب دو. پھر نہیں سدیدا, تسدید السہم سے. جب تیر نکالتے ہیں کمان میں ڈالتے ہیں مار کے, جیسے اس میں آپ کو مارنا اس کھمبے میں, تو آپ کا تیر بالکل جب لگے گا اس کھمبے سیدھے جائے گا, ادھر ادھر نہیں ہوگا. کمان سے جو تیر آپ چھوڑتے ہیں تو سیدھے وہی لگتا ہے جہاں آپ لگانا چاہ رہے ہیں, ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تسدید السہم. جیسے تیر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا, اپنے نشانے پر لگتا ہے, اسی طریقے سے قول سدیدہ یہ ہے کہ تمہاری بات سیدھے پوچھنے والے کے من اور دل کے موافق ہونی چاہیے, ادھر ادھر نہیں, دائیں بائیں نہیں, ٹیڑھی میڑھی نہیں, گھما پھرا کے نہیں, سیدھی اور سچی بات یہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ایمان والو اللہ سے ڈرو, ہمیشہ درست اور سچی بات کرو, درست اور سیدھی بات کرو. جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام تمہیں کیا دے گا؟ یا
دے گا. اللہ تقوی کی فضیلت دیکھیے، تقوی کا مقام دیکھیے اور تقوی کا مرتبہ دیکھیے. جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اس کے بعد ایک کام اور کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ بہت بڑی کامیابی پا جائے گا. یہ ہے تقویٰ. اتنی آیتیں ہوئی تقوی کے تعلق سے. اللہ نے آمنو بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں بتائی. ایک چیز کی طرف اور آئیے، ایک اور فائدہ تقوی کا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کی سبیل بنا دے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں سے روزی مل جائے گی. تقوی کا فائدہ یہ ہے جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں روزی روٹی کے اور انسان اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. ہم کو زیادہ سے زیادہ کتنی روٹی کھا سکتے ہیں؟ ہمارے یوپی میں بڑی روٹی بنتی ہے، آپ کے یہاں چھوٹی بنتی ہے. ہمارے یہاں مشکل سے 3-4 روٹی آدمی کھا پاتا ہے، آپ کے 8-10-12. اللہ تو سمندر کے اندر چکر لگانے والی ہوئی مچھلی جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، 40 ٹن، 1 کلو 2 کلو 3 کلو 4 کلو 5 کلو نہیں، 40 ٹن. 100 کلو کا 1 ٹن، 40 ٹن گوشت ایک دن میں. 40 ٹن مچھلیاں 40 ٹن گوشت کو کھاتی ہے. ہمارا رب تو اس کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے. 2-4-5 روٹی کھانے والے کو وہ پسند ہے. ذرا ایک واقعے کی طرف ہم آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. واقعہ بڑا دلچسپ بھی ہے، دردناک بھی ہے اور عبرت آمیز بھی ہے. ذرا اس واقعے کو ذرا سوچیے، غور سے سنیے گا. رمضان کا چاند ہو گیا ہے، روزے رمضان کا چاند ہو گیا ہے. خانہ کعبہ میں پہلی تراویح ہے، خانہ کعبہ کے اندر پہلی تراویح ہے. لوگ چاند کی خبر سننے کے بعد تراویح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پہلی سحری ہے، اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. مکے کے ایک ایک گھر سے لوگ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کہ اس خانہ کعبہ میں ثواب زیادہ ہے. مکہ خالی ہوا جا رہا ہے، ایک ایک آدمی مکے کی طرف جا رہا ہے. خانہ کعبہ میں اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر. مؤذن پکار کر آواز دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن کی یہ ندا، مؤذن کی آواز جبل ابو القبیس قینقاع کی پہاڑیوں سے ٹکراتے ہوئے، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں سے ٹکراتے ہوئے سیدھے خانہ کعبہ کے گراف سے ٹکراتی ہے. ایک ایک کر کے آدمی مکے کا ایک ایک کر کے
ایک خود 3 دن سے چولہا نہیں جلائے، چاند ہو گئے، سحری بھی آج سوجی روٹی کو پانی میں ڈال کر بھگو کر نرم کر کے چبا کر اوپر سے پانی پی کر رہ جاتا ہے۔ اس بوڑھے 86 سال کے بوڑھے کے علاوہ مکے کا ایک خانے کعبہ کی طرف جا رہا ہے۔ اس بوڑھے نے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی۔ صبح ہو کر بیوی کہتی ہے ابوالغیاث 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، ایک ساس اور ایک میں، 8 لوگوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر۔ چاہیے کچھ محنت کیجیے، شام تک شاید سوکھی ہوئی روٹی کے چند ٹکڑے یا سوکھی ہوئی کھجوریں دستیاب ہو جائیں جو آپ اپنے بچوں کو کھلا سکیں۔ اور 86 سال کا بوڑھا کہتا ہے، بیوی کا نام لبابہ، ہاں میری بیوی، اے لبابہ تو ٹھیک کہتی ہو۔ چل دیا، گھر سے باہر نکلا، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنے سے زیادہ اپنے بچوں، اپنی بہنوں، پوری ساس اور بیوی کی ذمہ داری مارے ڈال رہی ہے۔ جس دروازے پہ جاتا ہے کہ کوئی کام دے دو، آپ نے اس کو دیکھتا ہے 86 سال کا بڈھا، پیروں میں چال نہیں، ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، کون سا کام کرے گا؟ اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اس بوڑھے کو کوئی بھی کام نہیں مل رہا ہے۔ تقریباً 11-12 بجے کا وقت ہوگا، مکے کی گرمی نے اس بوڑھے کو نڈھال کر دیا ہے اور لوگ بھی اب اپنے اپنے گھروں میں آرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سوال کے وقت تک اس بوڑھے کو کوئی کام نہیں ملا۔ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر ایک بیابان جنگل میں ایک صحرا میں بیٹھ گیا، کسی دیوار سے ٹیک لگا کر، اور سوچنے لگا مر جاؤں، خودکشی کر لو۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ 4 بیٹیوں، 2 بہنوں، بوڑھی ساس اور بیوی، کہاں سے لاؤں گا، کیسے کھلاؤں گا پلاؤں گا؟ چلو زندگی کا خاتمہ کر لو، کسی اونچی جگہ سے اپنے آپ کو گرا لو۔ لیکن عالم تھا، خیال آتے ہی کہتا نہیں، یہ زندگی بہت تو حرام ہوگی، اگر ایسا کیا تو یہاں سے سکون تو مل جائے گا لیکن دوسری زندگی میں سکون نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤں گا اور خودکشی کی جو سزا ہے وہ ملتی رہے گی، اس پر تو بخشش بھی نہیں ہے، یہ موت حرام ہوگی۔ ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈنڈا لیتا ہے اور زمین کی مٹی کو کریدنے لگتا ہے اور سوچنے لگتا ہے اللہ شام تک میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا لے کے جاؤں گا کہ کوئی کام ہی نہیں دے رہا ہے۔ لکڑی سے کوئی چیز زمین کو کورید رہا تھا، اچانک اس کا ہاتھ کسی چیز کو چھوتا ہے، وہ روتا ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈر لگا یہ کیا ہے، کہیں سانپ تو نہیں، کوئی بچھو تو نہیں۔ پھر اس نے سوچا سانپ ہی ہو، بچھو ہی کیوں نہ ہو، یہی مجھے ڈس لے، ڈنگ مار دے اور اس کے زہر سے میں بن جاؤں۔ اس نے سوچ کر اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیا۔ جب اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کو پتا چلا کہ یہاں کوئی بیل پڑا ہے، اس کو اردو میں ہوگیانی بولا جاتا ہے۔ ہوگیانی چمڑے کی بیل پکا ہوگی جس میں سامان بھر لیا جاتا ہے، چمڑے کی لیدر کی ہوگی۔ حاجی لوگ اکثر اپنے کمر پہ باندھ لیتے ہیں احرام پہنتے وقت تاکہ ضروری سامان اس کا رکھ لیں۔ اس بیل سے ٹکراتا ہے، فوراً اس چھٹو اٹھاتا ہے، اس کو کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں دینار ہے، سونے کے سکے، اردو اسی جگہ پر گرتا ہے تو پورے 1000 سونے کے سکے، لیکن نہیں، یہ بوڑھے کی قسمت میں نہیں تھے۔
کتنا ہے تو 1000. خوش ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ چلو یہ مجھے مل گیا ہے, میری غریبی دور ہو جائے گی, میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی, میری بہنوں کی بھی شادی ہو جائے گی. اب یہ سوچتا ہے, لیکن اچھا خاصا پڑھا لکھا عالم تھا, کہتا ہے نہیں اے ابوالغیاث یہ مال تیرا نہیں ہے, تو اس کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ کاش اس قسم کے واقعات یہ چور اور ATM کے ڈکیت اور اپنے ایمان کو چند درہموں میں بیچنے والے اس قسم کے واقعات کو سنیں اور عبرت لیں. اے ابوالغیاث یہ مال تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو زمین پر پڑا ہوا تجھے مل گیا ہے. عالم کا کہتا ہے یہ تو لقطہ کہلاتا ہے عربی زبان میں گرا ہوا مال. جب تمہیں مل ہی گیا ہے تو یہ ابھی تمہارا نہیں ہوگا جب تک 1 سال تک اس مال کے مالک کو ڈھونڈنا تمہاری ذمہ داری ہے. 1 سال تک تمہیں اعلان کرنا پڑے گا. جب 1 سال تک مال کا مالک نہ ملے تب تم اس کے چند حصے کو صدقہ و خیرات کر کے اپنے استعمال میں لے سکتے ہو. لیکن 1 سال تک میں اعلان کیسے کروں؟ میرے پیر تو قبر میں لٹکے ہوئے ہیں, 1 سال تک پتا نہیں میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا. نہیں, یہ مصیبت میں بول نہیں ہوں گا, میں اس مال کو یہیں چھوڑے دیتا ہوں. ہاتھ میں اگر لے لیا تو 1 سال تک کون اعلان کرے گا؟ اللہ مجھے اس مصیبت سے بچائے, یہ سوچ کر اس نے مال وہیں پر چھوڑ دیا. کھڑا ہوا پھر کہتا ہے اے ابوالغیاث مال کو تم چھو چکے ہو. شریعت کے مسئلے بھی سنتے جائیے. اے ابوالغیاث اگر مال کو تم نے دیکھ کر آگے بڑھ گئے ہوتے, چھوا نہ ہوتا تو تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی. لیکن تم چھو چکے ہو, دینار گن چکے ہو, اب اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو. اب اگر چھوڑو گے تو اس کی ذمہ داری تمہاری اوپر ہے. زمین پر پڑا ہوا مال دیکھا, اب مصیبت ہے, آگے نکل گئے, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن پڑی ہوئی بیلٹ کو چھو لیا, پرس کو چھو لیا, اٹھا لیا, دیکھ لیا, تو اب تم وہاں نہیں رہ سکتے ہو. اب اس کے مالک تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی اوپر ہے. مسئلے اللہ یہ میں کس مصیبت میں پڑ گیا. چلو اس نے اٹھا لیا, چھپا لیا, پھر سوچتا ہے کہ اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دوں گا اور اس کے مالک کو تلاش کروں گا. چوروں کی طرح اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے کہ بیوی نہ دیکھ لے. جیسے اس نے دروازے کو دستک دی, بیوی نے دروازہ کھولا, وہ دھیرے دھیرے جا رہا ہے. بیوی کہتی ہے ابوالغیاث بڑی جلدی آ گئے ہو, شاید تمہیں منزل مل گئی, کچھ روٹی کے ٹکڑے مل گئے ہوں گے. کہا نہیں میری بیوی کچھ نہیں ملا, کسی نے کام نہیں دیا. فرمایا تم کچھ چھپا رہے ہو, ہاتھ پیچھے تمہارے. نہیں لبابہ کچھ نہیں ہے. لبابہ پیچھے کی طرف آتی ہے, یہ تمہارے ہاتھ میں کچھ میں بندی ہوئی کوئی گھڑی ہے, دکھاؤ کیا ہے. کہا نہیں لبابہ یہ میری نہیں ہے. اس نے جب کھولا تو دیکھا 1000 سونے کے سکے, 1000 دینار کہاں ملے. اس نے پوری داستان سنا دی. لبابہ کہتی ہے اے ابوالغیاث اللہ نے ہماری سن لی ہے, 1-2 دینار لے کر جاؤ, بچوں نے کہیں دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. تمہاری بہن میری ماں تمہاری ساس اور میں بھوکی ہوں, جاؤ کچھ لے آؤ, پھر ہم بعد میں کپڑے اپنوں کی سوچیں گے. پہلے کچھ کھانے پینے کی چیز لاؤ, شام کو افطار اچھی طرح کریں گے. کہا ابوالغیاث نے آئے لبابہ یہ مال میرا نہیں ہے, اس مال کو اس کے مالک تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے. پڑھی لکھی وہ بیٹی کہتی ہے ابوالغیاث تمہیں معلوم ہے کس کنڈیشن میں رہ رہے ہیں, تمہیں معلوم ہے اس وقت ہمارے لیے تو مرا ہوا جانور بھی حلال ہو گیا. ہمیں قرآن اس کی اجازت دیتا ہے, ہمیں کوئی مردہ جانور بھی دے دے تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے, اور تم اس کی بات کر رہے ہو کہ میرا نہیں ہے. اے ابوالغیاث کیا تم نے چوری کی ہے؟ کہا نہیں. کیا کسی کی ڈکیتی ڈالی ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ تم نے زمین
اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ انعام کا لالچ رکھ دو، کچھ انعام کا لالچ رکھ دو، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے انعام کے لالچ میں تمہاری ہومیانی تمہیں واپس کر دے۔ خراسانی نوجوان کہتا ہے بابا تمہاری بات ٹھیک ہے، اچھا بتاؤ کتنا انعام کر دوں؟ یہ بزرگ کہتا ہے اے نوجوان کم سے کم 10واں حصہ 1000 اگر دینار ہے تو 100 دینار کا انعام کا اعلان کر دو۔ 10واں حصے میں شاید تو اس لالچ میں تمہاری ہومیانی تمہیں دے دے۔ مکے کے اندر محمد ابن جعفر تبری پڑھتے تھے، وہ زیر تعلیم تھے، وہ اس بزرگ کی بات سن رہے ہیں اور اس خراسانی نوجوان کی وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہو گیا، ہو نہ ہو یہ ہومیانی اسی بڈھے کے پاس ہے، ہو نہ ہو یہ بار بار لالچ کی بات کر رہا ہے، یہ 1000 سونے کی سکے ہو سکتا ہے اسی بزرگ کو ملے ہوں، لیکن جب اس نے کہا 100 دینار کا اعلان کر دو شاید وہ تمہیں دے دے، تم سے خراسانی نوجوان چیخ کر کہتا ہے نہیں بابا اے بزرگ نہیں، 100 دینار میں نہیں دے سکتا، 100 دینار تمہاری مرضی۔ کہتا ہے اے بزرگ 100 دینار میں نہیں دے سکتا، میں اتنا اعلان کر سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، اے اللہ میں اب یہ مقدمہ تیری عدالت میں پیش کرتا ہوں، وہ 1000 دینار میرے غائب ہوئے ہیں، میں اس کا اور وہ 1000 دینار جس کو ملے اس کا معاملہ تیرے سپرد کر رہا ہوں، لیکن 100 دینار نہیں دے سکتا۔ ایک اور دھکا لگا، 100 دینار ملے بھی نہیں، اور ملنا تو چھوڑیے، جس کے اس نے یہ اور کہہ دیا کہ میں تیری عدالت میں مقدمہ درج کرتا ہوں، اے اللہ میرے دینار کا فیصلہ تو ہی کرے گا، تو جان اور ہومیانی لینے والا، مجھے قیامت کے دن انصاف چاہیے۔ وہ خراسانی نوجوان مکے میں جہاں ٹھہرا تھا وہاں چلا گیا اور ابو الغیاث اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ محمد ابن جعفر تبری جو مکے میں پڑھتے تھے وہ اس بڈھے کا پیچھا کرنے لگے 40 سال کے کہ میرے کیا معاملہ ہے۔ جب دیکھا کہ بوڑھا ایک جھوپڑی میں گھس گیا ہے تو آڑ سے سوراخ تھوڑا سا کر لیا اس نے، جاسوسی تو کرنا نہیں چاہیے لیکن گھر کا حال کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے کر لیا۔ وہ بوڑھا ابو الغیاث گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، کہتا ہے آئے لبابا دیناروں کا مالک مل گیا، میں نے اس کو 100 دیناروں کا لالچ دینے کے لیے کہا لیکن اس نے نہیں دیا، بڑا کنجوس ہے وہ، میں سوچ رہا تھا کہ 100 دینار مل جائے تو میری کچھ اصلاح ہو جائے، میری بچوں کا پیٹ بن جائے، میں کہہ رہی ہوں 2-4 خرچ کر لو، ابھی میں نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے 4 نمازیں بوڑھے نے اپنے گھر پڑھی۔ محمد ابن جعفر تبری کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گھر میں جب جھاڑو
کر دیا ہے، اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا میرے اور بنیادی لینے والے اس 1000 دینار کو لینے والے آدمی کا۔ آیا گھر پہ بیوی 10 دینار کو لینے، تیسرے دن پھر گیا، وہ بوڑھ کو بزرگ اور نوجوان پھر اعلان کر رہا ہے، کسی کو ملی ہوئے 1000 دینار کی تھیلی ہونیانی تو وہ مجھے دے دے، اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ یہ بوڑھا پھر کہتا ہے نوجوان 10 نہیں دے سکتا ہے تو 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، شاید 1 دینار کے لالچ میں ہی وہ تمہیں کچھ دے دے، تمہاری ہونیانی تم نے دیکھا نہیں یہ علاقہ کتنا قریب ہے۔ نوجوان کہتا بوڑھے میں 1 دینار نہیں دیتا، میں نے اپنا معاملہ اور بنیادی لینے والے کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ بوڑھا کہتا میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، دیکھ رہا ہے امتحان اور خوف، تقویٰ، ڈر، اور وہ بھی کس کے 86 سال کے بوڑھے کی زندگی میں، جس پر 4 جوان بیٹی، 2 سگی بہنیں اور بوڑھی ساس اور ماں کی خدمت اور بوڑھی اور بیوی 8 لوگوں کی ذمہ داری ہو۔ سوچئے اس کو کہتے تقویٰ، آخری وقت میں قبر میں پیر لٹکے ہیں لیکن 1 دینار بھی لینا نہیں چاہتا، اگر لے لے تو شریعت میں کوئی گناہ گار نہیں ہو سکتا کیونکہ مجبوری ہے، بھوکا مر رہا ہے، یہاں بڑا ہوا جانور تک اس کے لیے حلال ہو رہا ہے، اگر لے لیتا تو کیا، لیکن نہیں۔ جب 1 دینار کا بھی اس نے اعلان کر دیا، بوڑھا کہتا میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، آخرکار سمجھ گیا یہ کنجوس ہے، نہیں دے گا۔ کہتا خراسانی نوجوان 1 دینار بھی نہیں دو گے؟ بولا نہیں، کہا اٹھو چلو آؤ میرے ساتھ، تمہاری ہونیاری میرے پاس ہے، اور آؤ میرے گھر میں اپنی ہونیاری۔ وہ خراسانی نوجوان اس بوڑھے کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چلا، محمد ابن جعفر تبری کہتے کہ جو اس کے پیچھے پیچھے، وہ بوڑھا کہتا ہے نوجوان رک جاؤ، میرے گھر میں ایک ہی جھوپڑی، میری بیوی اور بچوں کے پاس پہننے کے لیے اتنے اچھے کپڑے نہیں، میں ان کو تھوڑا سا پردہ کرا دوں، اس کے بعد تمہیں اندر لے جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بوڑھا کہتا اور نوجوان اندر بنیادی اٹھائی اور کہا پہلے دل لو، تمہارے 1000 سکے پورے ہیں۔ لبابہ کی 4 بیٹیاں، 2 بہنیں، بوڑھی ساس، جھونپڑی میں تھوڑا سا سوراخ کر کے منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نوجوان نے پورے 1000 سکے گرے، بنیادی پیر تھی، اپنے کاندھے پہ لادا، کہتا ہے صحیح ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور اٹھ کر چل دروازہ کھولا اور آگے بڑھ گیا۔ لبابہ کہتی ہے جب وہ 1000 دینار لے کر میرے گھر سے نکلا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا جوان بیٹا بن گیا، اتنی تکلیف ہوئی مجھے۔ وہ نکل گیا اور چلا گیا، آگے بڑھ گیا، مجھے جھٹکا لگا، ایسا لگا جیسے ایک جوان بیٹا میرا مر گیا ہو۔ میں گھر کے اندر آئی، کہنے لگی اگر 1 دینار لے لیتے تو کیا ہوگا؟ کہا نہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میں نے آخری وقت میں اپنے پیر کو قبر میں لٹکائے ہوئے ہوں، میں بیماری کر کے نہیں۔ ابھی لبابہ 4 بیٹیوں بہنوں کی لان تان سن رہا تھا، گھر گیا سے ذمہ دار آدمی کو سننا پڑتا ہے، صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ ابھی سن رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں وہ نوجوان جو 1000 دینار لے کر گیا تھا دروازے کو پھر آن بستر دے۔ ابو الغیاث دروازہ کھولتے سامنے وہی نوجوان کھڑا ہے۔ ابو الغیاث کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا، دھکار تم اس کو اب کیا لینے آئے ہو؟ آگو یہاں سے، تمہیں تمہارے درہم دینار مل گئے، اب کیا کرنے آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اگر وہ ایسا کہہ بھی دیتا تو غلط نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی بیوی بچوں پر اس کو 1 دینار دینے کا ترس نہیں آیا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، یہ خراسانی نوجوان ہے، میرا مہمان ہے، اس نے جو سلوک میرے ساتھ کیا وہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن آخری عمر میں مجھے اپنے مہمان کے ساتھ
ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے. نوجوان آؤ کیا بات ہے, پانی پیو. اگر مہمان نوازی کرنا چاہتے ہو, رکنا چاہتے ہو, تو کنویں کے پانی کے سوا میرے پاس بیٹھو. اس نے کہا ابو الغیاث میرے باپ نے مرتے وقت 3000 دینار چھوڑے تھے اور کہا تھا کہ میری سواریاں بیچ کر حج کا انتظام کر لینا. میں نے وہ بیچ کر حج کا انتظام کر لیا. پھر وہ گئے تو 3000 دینار چھوڑ گئے. اور 3000 دینار میں 1000 دینار اسی ہمیانی میں رکھ کر مجھے یہ کہہ کر یہ وصیت کر گئے, یہ اس شخص کو دینا جو تمہاری نظر میں سب سے زیادہ غریب ہو. یہ وصیت کر کے ان کا انتقال ہوا تھا تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ سب سے زیادہ غریب کون ہو میں اس کو دوں. میں نے خراسان سے لے کر مکہ تک ایک ایک آدمی کے گھر کو دیکھا. میں نے خراسان سے مکہ تک سب سے زیادہ غریب اگر کسی گھر کو پایا تو تیرا گھر پایا. آئے مسلمان, تم سے زیادہ غریب خراسان سے مکہ تک کوئی نہیں ہے. اس لیے میرے باپ کی وصیت کے مطابق یہ 1000 دینار میں تمہیں دے رہا ہوں, لو. اور یہ کہہ کر تم چل دیا, کچھ نہیں سنا, یہ میں تمہیں دے رہا ہوں. ابو الغیاث نے نظر آسمان پہ ڈالی, فرمایا اللہ سچ فرمایا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. امیدیں ٹوٹ چکی تھی اور اس میں 1000 دینار ہمیں مل گئے. یہ آدمی چلا جا رہا ہے. ابو الغیاث نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, ہمیانی دینے والے آدمی کے پیچھے محمد ابن جعفر تبری جا رہے ہیں. آواز دی, آئے محمد جی ادھر آؤ, تم کہاں تھے؟ کہا میں پہلے ہی دن سے آپ کو دیکھ رہا تھا. اس کا مطلب تمہیں سب کچھ معلوم ہے؟ کہا مجھے سب کچھ معلوم. آؤ احمد اور کرو بوڑھے کا ایک. آئے محمد ابن جعفر, میں نے احمد ابن یونس یربوعی سے سنا ہے. اس بوڑھے کا ایک. آئے محمد ابن جعفر تم مکے میں پڑھتے ہو, غور سے سنو, میں نے احمد ابن یونس یربوعی سے سنا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نافع سے سنا ہے. حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے سنا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ کو عمر فاروق اور حضرت علی سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی مال, جب کوئی تحفہ تمہیں بنا لالچ کے, بنا محنت کے اور بنا لالچ کے مل جائے تو اس کو لینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بنا لالچ اور بنا محنت کے یہ تحفہ مجھے دیا ہے اور تم برابر سے اس میں شریک ہو, کیونکہ تم پہلے دن سے تم جانتے ہو کہ کیا ہے. آؤ اس تحفے میں تمہارا حصہ ہے, آؤ ہم لوگ مل کے اس تحفے کو بانٹ لیتے ہیں. محمد ابن جعفر کو بھی اپنے گھر لے آئے, اپنی چاروں بیٹیوں سے کہا بیٹھ جاؤ. چاروں بیٹیاں بیٹھ گئی, دونوں بہنیں بیٹھ گئی, بوڑھی ساس بیٹھ گئی اور مسکین بیوی بھی بیٹھ گئی. 8 لوگ لائن سے بیٹھ گئے. ادھر ان کے بغل میں یہ نواں آدمی یعنی ابو الغیاث بیٹھ گیا اور اپنے بائیں سائڈ میں محمد ابن جعفر پگڑی کو بٹھا دیا. اب منظر دیکھو, دینار کی تھیلی آ گئی. فرمایا اپنے اپنے دامن پھیلاؤ, ایک ایک دینار ہم سب کے دامن میں ڈالیں گے. 10 لوگ 100 دینار سب کے حصے میں آ جائیں گے. محمد ابن جعفر کہتے ہیں اس دن میں مجھے بڑی شرم لگی جب ابو الغیاث نے کہا اپنے اپنے دامن پھیلاؤ. میں نے تو اپنا دامن پھیلا لیا, لیکن میں نے دیکھا ابو الغیاث کی چاروں بیٹیوں نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا, دونوں بہنوں نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا, بوڑھی ساس نے بھی ہاتھ پھیلا دیا اور اس کی بیوی نے بھی ہاتھ پھیلا دیا. اس لیے کہ ان کی جسم پر جو کپڑا تھا وہ اتنی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے کہ وہ دامن پھیلانے کے لائق
ادھر کو دیتا رہا، میرے دامن میں ڈالتا گیا، ان کے ہاتھوں پہ رکھتا گیا، اور ایک ایک حصے میں 100 دینار آئے، میں اپنا حصہ لے کر واپس آیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں اس بوڑھے سے ملنے گیا، محمد ابن جعفر کہتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اس بوڑھے کی 4 بیٹیاں اور اس کی 2 بہنوں کی شادی شہزادوں سے کر دی گئی، رشتے بھی اچھے۔ میں 3-4 مہینے کے بعد پھر گیا، ان بیٹیوں کے شوہروں سے ملا، اس کی بہنوں کے شوہر سے ملا، اور میں نے ہمیانی والا واقعہ سنایا کو بڑی دلچسپی سے سنتے تھے۔ میں 5 مہینے کے بعد جب ابو الغیاث سے ملنے اس کے گھر گیا تو پتا چلا کہ ابو الغیاث مزدوری کرتے تھے۔ چلا گیا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اس خاتمے کو کہتے ہیں ایمان بالخیر، جس کی ہر جلسوں میں دعا ہوگی، اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر رکھنا، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ اس خاتمے کو کہتے ہیں خاتمہ بالخیر۔ اس واقعے کی روشنی میں ہم تصور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا تقویٰ کہاں ہے، ہماری پرہیزگاری کہاں ہے، ہمارا ایمان کہاں ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ یہ بہت بڑا لمبا چوڑا کوئی جلسہ نہیں تھا، اور نہ کوئی بہت بڑے لمبے چوڑے جلسے کے مقصد سے میں آیا ہوں۔ میرے آنے کا مقصد کیا ہے وہ آپ سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ 18 سال سے میں نے تقریریں کی ہیں، 20 سالوں سے زیادہ میں نے کبھی آپ کے سامنے کبھی دعوت نہیں کی، کبھی نہیں کہا کہ میرا مدرسہ چل رہا، یہ دیجیے وہ دیجیے، کبھی نہیں کہا۔ لاک ڈاؤن میں بنتی ہوئی مسجد کھلی رہ گئی۔ اب جس سے کہتا ہوں وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں لاک ڈاؤن کے بعد، امیر ہوں اپنے والوں کی یوپی کا، ذمہ داری میرے اوپر ہے، ڈال دی مولانا صاحب اس کو پورا کریے، اس لیے میں آپ کے پاس چلا آیا۔ اگر میں مغربی یوپی کا امیر نہ ہوتا، اس عہدے پر نہ ہوتا تو میں کبھی دامن نہیں پھیلاتا، اس لیے چلا آیا آپ کے پاس۔ یہ مجھے چندہ کرنے کی عادت بھی نہیں، مانگنے کی بھی عادت نہیں، چلتے کی کیسے گزارش کی جاتی ہے میں وہ بھی نہیں جانتا ہوں۔ اس لیے آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ لوگوں سے جو کچھ بھی ہو سکے یہ سوچ کر کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ قیامت کے دن جنت میں اسے گھر بنائے گا۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ سے جو ہو سکے آپ تعاون کر دیجیے گا۔ میں کل نکل جاؤں گا، میرے پاس تھوڑی کمی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا فرما دے، ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دے، جو بیمار ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ کا فرما، جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، تقوی والی زندگی پر زندہ رکھ، ایمان والی زندگی پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔